اور مدینہ کے ایک رئیس، ایک امیر شخص حضرت ابو طلحہ یہ پیغام نکاح بھیج دیتے ہیں، یہ پیغام نکاح حضرت ام سلیم کے پاس بھیج دیتے ہیں کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، شادی کرنا۔ حضرت ام سلیم منع کر دیتے کہ نہیں، تم کافر ہو، میں مسلمان ہوں، میں مومنہ عورت ہوں، ایمان والی ہوں، اور تم کافر ہو، میں تم سے نکاح نہیں کر سکتی، شادی نہیں کر سکتی۔ پھر کافی دنوں کے بعد کئی بار جب انہوں نے کہا تو حضرت ام سلیم نے کہا کہ میں ایک شرط پہ تم سے نکاح کر سکتی ہوں کہ تم اسلام قبول کر لو، مسلمان ہو جاؤ، میں تم سے نکاح کر لوں گی اور میری مہر جو ہوگی وہ تمہارا اسلام قبول کرنا، میں اس کو اپنے لیے مہر سمجھ لوں گی۔ کیا کہا کہ تم اسلام لاؤ گے، تمہارا اسلام لانا میں اپنے لیے مہر تصور کر لوں گی، اسی کو میں اپنے لیے مہر مان لوں گی۔ حضرت ابو طلحہ اسلام قبول کر لیتے ہیں اور اسلام لانے کے بعد شادی کر لیتے ہیں حضرت ام سلیم۔ اب سنیے، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شادی ہو جاتی ہے حضرت ابو طلحہ سے، تو پھر ان کا ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے، ان کا ایک بیٹا پیدا ہوا، اور ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہیں سفر پہ جانا پڑ گیا، تو حضرت ابو طلحہ نے کہا اے میری بیوی، میں سفر پہ جا رہی ہوں، تم گھر پہ رہو گی، میرا بیٹا تمہارے ساتھ رہے گا، اس کی اچھی طریقے سے پرورش کرنا، اس کو اچھی طریقے سے کھلانا پلانا، اس کی اچھی طریقے سے پرورش کرنا۔ حضرت ام سلیم کہتی ہیں ٹھیک ہے، تم بے فکر رہو، جاؤ سفر پر، یہ میرا بھی بیٹا ہے، جس طریقے سے یہ تمہارا بچہ ہے اسی طریقے سے یہ میرا بھی بیٹا ہے، میرا بھی بچہ ہے، میں اس کی اچھی طریقے سے دیکھ بھال کروں گی۔ اس کے بعد حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر پر چلے جاتے ہیں، اور جب سفر سے واپس آتے ہیں تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا انتقال کر جاتا ہے۔ جس دن وہ گھر آتے ہیں اسی دن حضرت ابو طلحہ کا بیٹا انتقال کر جاتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، حضرت ام سلیم جو عورتیں تھیں پاس پڑوس کی، سب سے کہا کہ دیکھو میرے شوہر آ رہے ہیں سفر سے، کافی لمبا سفر تھا ان کا، اور یہ آ رہے ہیں سفر سے واپس آ رہے ہیں، تو دیکھو کوئی بھی ان کے بچے کی موت کی خبر ان کو نہیں دے گا، میں اپنے شوہر کو اپنے بیٹے کی موت کی خبر دوں گی، لیکن تم میں سے کوئی بھی میرے شوہر کو بتلائے گا نہیں کہ میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ کہا ٹھیک ہے۔ حضرت ابو طلحہ آئے گھر پہ اور سب سے پہلے اپنی بیوی سے یہ سوال کرتے ہیں اے میری بیوی، میرا بیٹا کہاں ہے، میرا بچہ کہاں ہے؟ حضرت ام سلیم کہتی ہیں اے ابو طلحہ، آپ کا بیٹا بالکل صحیح ہے، آپ کا بیٹا بالکل آرام سے ہے، اسے کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہو، بالکل بہت ہی آرام کے ساتھ سو رہا ہے۔ اے ابو طلحہ، آپ نہا دھو لیجئے، آپ ہاتھ پیر منہ دھو لیجئے، آپ آرام سے بیٹھیے، میں کھانا لگاتی ہوں، دسترخوان لگاتی ہوں، آپ کھا لیجئے، آپ تھکے ہوئے ہیں، آپ سفر سے واپس آئے ہوئے ہیں، آپ آرام کر لیجئے، پھر میں آپ کو آپ کے بیٹے سے ملاؤں گی، ملاقات کراؤں گی۔ حضرت ابو طلحہ کی انصاری حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر کو کھلاتی پلاتی ہیں اور پھر اپنے شوہر کو کمرے میں کر دیتی ہیں اور اپنے بن سور کر کے اپنے شوہر کے پاس آتی ہیں اور پوری رات اپنے شوہر کے ساتھ گزارتی ہیں، اپنے شوہر کے ساتھ ہم مصری بھی کرتی ہیں، شوہر کے ساتھ ملتی بھی ہیں، اور پھر صبح ہوتی ہے، رات بھی پوری تاریکی چلی جاتی ہے، رات گزر جاتی ہے، صبح ہوتی ہے، پھر صبح حضرت ابو طلحہ انصاری پوچھتے ہیں میری بیوی میرا بیٹا کہاں ہے، میرا بچہ کہاں ہے، تم نے مجھے اب تک میرے بیٹے سے ملاقات نہیں کرائی، تم نے ملایا نہیں میرے بیٹے سے، میرا بیٹا کہاں ہے؟ حضرت ام سلیم کہتی ہیں اے میرے شوہر، میں ابھی آپ کو اپنے بیٹے سے ملانے کے لیے تیار ہوں، میں ابھی ملواؤں گی، ملاقات کراؤں گی، لیکن اے ابو طلحہ، اے میرے شوہر، میرا ایک سوال ہے، ایک مسئلہ میں جاننا چاہتی ہوں آپ سے، میرا ایک مسئلہ ہے، میں اس مسئلے کو جاننا چاہتی ہوں آپ سے، آپ مجھے اس مسئلے کا جواب دے دیجئے۔ حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں اے میری بیوی کیا مسئلہ ہے، تم مجھ سے پوچھو، میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں، میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں، اے میری بیوی پوچھو صحیح کون سا مسئلہ ہے؟ حضرت ام سلیم کہتی ہیں اے میرے شوہر، مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مجھے کوئی سامان دے دے امانت کے طور پر کہ یہ سامان تم رکھو، پھر مجھے جب ضرورت ہوگی میں
सामान वापस ले लूंगा। तो सामान मुझे देता और फिर जब वो मांगने के लिए आता है तो क्या मैं उसको लौटा दूं या क्या करूं? तो हजरत अबू तलहा ने कहा कि बिल्कुल, वो उसका सामान है, उसकी अमानत है, उसकी चीज है, वो हमारी चीज थोड़ी है। उसने हमें दिया रखने के लिए, ये उसकी चीज है, ये हमारे लिए अमानत है। और इसमें कोई कबार की बात नहीं है कि वो जब मांगने के लिए आए तो हम दें या ना दें, नहीं, उसका सामान है, फौरन लौटा दे, उसका सामान है, वो जब चाहे हमसे ले सकता है। इसमें कोई कबात और इसमें कोई गम करने की बात नहीं की। जब हजरत अबू तलहा ने कहा कि ये उसकी अमानत है, उसको लौटाने में कोई कबात नहीं है, तो हजरत उम्मे सुलैम ने कहा कि अरे मेरे शौहर है, मेरे सरताज, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी जो एक अमानत दी थी, जो एक बेटी की शक्ल में जो हमें तोहफा दिया था, जो अमानत दी थी हमें रखने के लिए, ये अल्लाह की अमानत थी। अल्लाह ने मुझे बेटा दिया, हमें बेटा दिया, ये अल्लाह की अमानत थी और अल्लाह ने अपनी अमानत को ले लिया है। आपका बेटा इंतकाल कर चुका है। हजरत अबू तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हों के दिल के ऊपर क्या बीती होगी। हजरत अबू तलहा बोलने लगे, डांटने लगे, तू कैसी औरत है, तू कितनी खराब औरत है, तू कितनी बेकार औरत है कि मेरा बेटा घर के अंदर मरा पड़ा है और तुमने उसको एक तरफ किनारे रख दिया और तू मेरे साथ खा रही है बैठ करके और बन सवर कर मेरे साथ रात गुजार रही है और कह रही है कि मेरा बेटा मर गया है, मेरा बेटा इंतकाल कर चुका है। कितनी बेकार औरत है। मैं अभी जा रहा हूं अल्लाह के नबी से तुम्हारी शिकायत कर रहा हूं। फौरन गए हजरत अबू तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के नबी के पास और ये सारा माजरा बतलाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी बात थी और मैं सफर से आया, मेरा बेटा घर के अंदर मरा पड़ा हुआ है, लाश घर के अंदर रखी हुई है और मेरी बीवी मेरे साथ बैठ करके मुझे अच्छी तरीके से खिला पिला रही है और फिर मेरे साथ बन सवर कर आ रही है, मेरे साथ पूरी रात गुजार रही है और मेरे बेटे की डेड बॉडी घर के अंदर पड़ी है। मेरी औरत बहुत ही बेकार औरत है, उम्मे सुलैम। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, ऐ अबू तलहा, तुम्हारी बीवी, तुम्हारी औरत खराब औरत नहीं है, बल्कि तो एक नेक औरत है। तुम्हारी बीवी एक नेक औरत है, एक नेक बीवी है, तो तुम्हारे मिजाज को समझने वाली है। भाई हो सकता है हजरत अबू तलहा लंबे सफर से आए थे और उन्होंने सवाल किया, थके हुए थे और उन्होंने सवाल किया कि मेरा बेटा कहाँ है। अगर उम्मे सुलैम उसी वक्त कह देती कि तुम्हारा बेटा मर चुका है, इंतकाल कर चुका है, तो हो सकता है उनको हार्ट अटैक आ जाता, दिल का दौरा पड़ जाता, मर जाते। हजरत उम्मे सुलैम को ये मालूम था कि हाँ, अपने शौहर को किस तरीके से उन्हें कंट्रोल करना है, उन्हें किस तरीके से समझाना है और कब वक्त आए तो हमें उन्हें बताना। तो समझने वाली थी। एक औरत की सिफत यही होती है कि वो अपने शौहर को समझने वाली हो। शौहर बेचारा बाहर मजदूरी कर रहा है, मैं तो मजदूरी कर रहा है और जब घर आता है तो सबसे ज्यादा सुकून इंसान अपनी बीवी से हासिल करता है। अपनी बीवी को देखता है, खूबसूरत है, बन सवर के तैयार है, दिखता है, पूरी दिन भर की थकान को भूल जाता है। लेकिन अगर वही औरत जब शौहर बाहर से आए, थका मारा है शाम को, और ये औरत घर के अंदर चूड़े बने बैठी हुई हो, तो फिर बताइए उस औरत के ऊपर क्या गुजरेगी, क्या सोचेगा। तो नेक औरत की सिफत होती है कि वो अपनी बीवी को नरम गरम मिजाज में कौन से हालात हैं उसके ऊपर उसको समझने वाली हो, उसके मिजाज को कि हाँ मेरा शौहर किस तरीके से मेहनत मजदूरी कर रहा है, कितना कमा रहा है, हर एक चीज के ऊपर नजर रखते हुए उसके साथ मुतालबा करे। ये नहीं कि शाम को आ रहा मेरे साथ साड़ी लेके आना इतने वाली, मैंने फला दुकान पर देखा था, ये साड़ी लेके आना तभी घर में घुसने दूंगी। तो इस तरीके से नहीं, एक औरत जो होती है अपने शौहर की फरमाबरदार होती है और उसके मिजाज को जानने वाली होती है। और सिफत भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई जन्नती औरत की कि अपने शौहर की इताअत करने वाली हो, फरमाबरदारी करने वाली हो। अल्लाह के नबी की हदीस आपने फरमाया, अल मरातु इज़ा सल्लत खम्सहा व सामत शहरहा व अहसनत फरजहा व अतात बालहा फलतदखुल मिन अय्यि अबवाबिल जन्नति शाअत। कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो औरत अल-मरातु इज़ा सल्लत खम्सहा, जो औरत 5 वक्त की नमाज पढ़ती होगी, जन्नती औरत की सिफत अल्लाह के नबी बयान कर रहे हैं। क्या बात बयान कर रहे हैं कि जन्नती औरत की सिफत यह है कि अल-मरातु इज़ा सल्लत खम्सहा, वो नमाज पढ़ने वाली हो, 5 वक्त की, 5 टाइम की नमाज कायम करने वाली हो, वसामत शहरहा, रमजान के पूरे रोजे रखने वाली हो, वह अहसनत फरजहा, और अपने शर्मगाह की हिफाजत करने वाली हो, वह अतात बालहा,
اور اپنے شوہر کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والی ہو. یہ چار صفتیں جس عورت کے اندر پائی جائیں گی, اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ, کل قیامت کے دن جنت کے سارے دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے. کس عورت کے لیے؟ جو نماز نہیں پڑھتی ہوگی اس کے لیے, جو روزہ نہیں رکھتی ہوگی اس کے لیے, جو اپنے شوہر کے اطاعت و فرمانبرداری نہیں کرتی ہوگی اس کے لیے نہیں, اس عورت کے لیے جو 5 ٹائم کی نماز پڑھتی ہوگی, جو اپنے شوہر کی اطاعت و فرمانبرداری کرتی ہوگی, جو رمضان کے روزے رکھتی ہوگی, جو اپنے شرمگاہ کی اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والی ہوگی, اس عورت کا کتنا بڑا مقام ہے کہ جنت کے سارے دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے. اور فرشتہ کہے گا کہ اے اللہ کی نیک بندی, تیرے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے ہیں, جس دروازے سے جنت کے اندر داخل ہونا چاہے چلی جا, تیرے لیے سارے دروازے کھلے ہوئے. غور کیجیے, یہ ساری عورتوں کے لیے نہیں ہوگا, انہی عورتوں کے لیے ہوگا جن کے اندر یہ 4 صفتیں پائی جائیں گی. تو ایک عورت کی صفت, جنتی عورت کی صفت کیا ہوتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والی ہو, نیک عمل کرنے والی ہو, ایمان والی ہو, اپنے شوہر کے مزاج کو سمجھنے والی ہو. آپ دیکھیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت کو اٹھائیے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے ڈرے ہوئے سہمے ہوئے گھر آئے اور کانپ رہے تھے اور کہہ رہے تھے زملونی زملونی, اے خدیجہ مجھے چادر اڑاؤ, لقد خشیت علی نفسی, مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں میری جان نہ چلی جائے. حضرت خدیجہ فوراً آپ کو چادر اڑا دیتی ہیں, لیٹا دیتی ہیں اور آپ کو چادر اڑا دیتی ہیں. اور کچھ دیر کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون ملتا ہے تو پھر حضرت خدیجہ پوچھتی ہیں, اللہ کے نبی پورا ماجرا سناتے ہیں کہ ایسی سی بات تھی, میں غار حرا میں گیا تھا, جس طریقے سے میں روز آنے جاتا ہوں آج بھی میں گیا ہوا تھا, اور ایک انسان میرے پاس آیا, حضرت جبرائیل انسانی صورت میں میرے پاس آئے اور کہنے لگے اقرا یا محمد, اے محمد پڑھو. میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا تھا. میں نے کہا ماں انا بیکاری, میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. تو حضرت جبرائیل نے مجھے اپنے سینے سے لگایا اور اتنا زور سے دبایا کہ ایسا لگا کہ کہیں میری جان نہ چلی جائے. پھر مجھے چھوڑا, پھر کہا اقرا یا محمد, اے محمد پڑھو. پھر میں نے وہی جواب دیا ماں انا بیکاری, میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. بار بار مجھے اس طریقے سے کہا. پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے پوچھا ماذا کروں, تم مجھے بار بار کہہ رہے پڑھنے کے لیے, میں کیا پڑھوں؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا پڑھو اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ قرآن کی 5 آیتیں سب سے پہلی وہی کے طور پر اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کی. اور یہی آیتیں جب نازل ہوئی تو اللہ کے نبی ڈرے ہوئے سہمے ہوئے اپنے گھر آئے اور حضرت خدیجہ سے کہا کہ مجھے چادر اڑاؤ. اور جب ان کو کچھ سکون ہوا تو کہنے لگے, جب انہوں نے پورا ماجرا سنایا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر کو تسلی دے رہی ہیں. ایک نیک عورت کی صفت کیا ہے وہ دیکھیے کہ حضرت خدیجہ اپنے شوہر کو تسلی دے رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا, کہ ہرگز نہیں, آپ ڈریے نہیں, اللہ آپ کو ضائع و برباد نہیں کرے گا. کیوں؟ انک لتصل الرحیم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق. یہ ساری خصوصیات آپ کے اندر پائی جا رہی ہیں. آپ غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں, مصیبتوں میں دبے ہوئے لوگوں کے کام آتے ہیں, ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں, ہم مہمانوں کی مہمان نوازی کر رہے ہیں. آپ ایک دوسرے کے کام آ رہے ہیں, جو حق سے دبے ہوئے ان کو حق دلواتے ہیں. یہ ساری صفتیں آپ کے اندر پائی جا رہی ہیں. اللہ آپ کو کیسے اللہ کو برباد کرے گا؟ اللہ آپ کو ضائع و برباد نہیں کرے گا. تو ایک نیک عورت کی صفت ہوتی ہے کہ وہ اپنے عورت کو سمجھنے والی ہو, اپنے شوہر کو سمجھنے والی ہو کہ ہاں میرے شوہر کو کیا پریشانی ہے, اس کو کس طریقے سے ہم تسلی دیں, اس کو کس طریقے سے اس کو سکون دلائیں, سکون محسوس کرائیں. یہ ایک نیک عورت, ایمان والی عورت کی صفت ہوتی ہے. تو میرے بھائیوں اور میری پیاری ماں بہنوں, ایک جنتی عورت, نیک عورت, ایمان والی عورت کی صفت ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کرنے والی ہوتی ہے, اللہ کی ذات کے اوپر ایمان رکھنے والی ہوتی ہے, اور ہر نرم گرم مزاج میں اپنے شوہر کو سمجھنے والی ہوتی ہے. یہ صفتیں اگر ہماری ماں بہنوں کے اندر بھی پیدا ہو جائیں تو وہ بھی انشاءاللہ جنت والی بن جائیں گی, جنت والی عورتیں بن جائیں گی. تو یہ جنت میں جانے والی عورتوں کی صفات تھی جو صحابیات
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ اگر ہم بھی جنت کے اندر جانا چاہتے ہیں تو ہم اللہ کی ذات کے اوپر ایمان رکھنے والے بن جائیں، اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ رکھنے والے بن جائیں۔ اگر ہم اللہ کی ذات کے اوپر ایمان رکھنے والے ہوں گے، ہمارا ایمان اللہ کی ذات کے اوپر ہوگا، اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ ہوگا، تو انشاءاللہ ہم نیک عمل کرتے رہیں گے، اور کوئی بھی نیک عمل کریں گے اور نیک عمل کرتے ہوئے کوئی پریشانیاں بھی ہمارے اوپر آئیں گی تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین ان تمام پریشانیوں پر ہمارے اندر صبر کرنے کا مادہ پیدا کر دے گا، اور ہم صبر کے ساتھ تمام مصیبتوں کا سامنا کریں گے، جس طریقے سے صحابہ کرام نے تمام پریشانیوں میں، تمام مصیبتوں میں صبر کیا۔ جو بھی پریشانیاں آئیں انہوں نے صبر کیا، اور صبر کرنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی۔ آپ کو واقعہ بھی یاد ہوگا، آخری واقعہ میں سنا کر اپنی بات ختم کروں گا کہ ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آتی ہے۔ دیکھیے کہ جو اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ رکھتے ہیں اور مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں ان کے لیے جنت ہے۔ ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آئی اور کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک بیماری ہے۔ وہ بیماری کیا ہے؟ مرگی کا دورہ مجھے آتا ہے، اور جب مرگی کا دورہ مجھے آتا ہے تو میں برہنہ ہو جاتی ہوں، میں ننگی ہو جاتی ہوں، یعنی میں زمین پر لوٹنے لگتی ہوں اور میرا کپڑا کھل جاتا ہے، میرا سطر کھل جاتا ہے، تو آپ دعا کر دیجئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن تمہارے لیے دو آپشن ہیں، تمہارے لیے دو آپشن ہیں۔ پہلا آپشن کیا ہے کہ تم اسی بیماری میں رہو اور صبر کرو، اور صبر کرو گی تو تمہارے لیے جنت ہے، اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ میں دعا کر دوں گا اور تمہیں بیماری سے چھٹکارا مل جائے گا، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی، لیکن جنت کی گارنٹی نہیں ہے۔ تو جانتے ہو اس عورت نے کیا کہا؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پہلا جو آپشن یہ صبر کرنے والا جو ہے یہ آپشن میرے لیے بیٹر ہے، یہ آپشن میرے لیے صحیح ہے۔ آپ میرے لیے یہ دعا نہ کریں کہ مجھے بیماری سے مجھے شفا مل جائے، میں ٹھیک ہو جاؤں، لیکن ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا آپ میرے لیے کر دیجئے، وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مرغی کا دورہ آتا ہے تو میرے سطر کھل جاتا ہے، میرا کپڑا ہٹ جاتا ہے اور میرا سطر کھل جاتا ہے، تو آپ یہ دعا کر دیجئے تاکہ میرا سطر نہ کھلا کرے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے اس کے لیے اس چیز کی دعا کر دی، اور اس کے بعد سے اس عورت کو جب بھی مرغی کا دورہ پڑتا اس کا سطر نہیں کھلتا، اور عورت اس بیماری پر صبر کرتی رہی، اور آخرکار اس کا اسی میں انتقال ہو گیا۔ تو اس واقعے سے کیا پتا چلا کہ انسان اگر صبر کرتا ہے مصیبتوں پر، پریشانیوں پر، تو اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے جنت ہے۔ پریشانیوں پر، مصیبتوں پر صبر کرنے والوں کے لیے جنت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان سمجھ رہا ہے کہ ہاں ہم مصیبتوں پر صبر کریں گے تو یہ پریشانیاں، مصیبتیں تو اللہ دینے والا ہے۔ اور ایمان والی عورت ہوتی ہے ایسی کہ وہ اللہ کے اوپر ایمان کے ساتھ ساتھ اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ بھی رکھتی ہے کہ ہم دنیا کے اندر اتنی پریشانیاں اٹھائیں گے، صبر کریں گے، اللہ ہمیں جنت دے گا۔ اتانا کہتے تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کر رہے رات کی تاریکی میں، اور انہوں نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ آج کے بعد کوئی دودھ میں پانی نہیں ملائے گا۔ آج لوگ ملاتے ہیں کہ نہیں ملاتے؟ دودھ کے اندر پانی ڈھکیل دیتے ہیں، پانی ڈھکیل بیچا کرتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ارے آپ انسان کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کو تھوڑی دھوکہ دے پائیں گے، اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق نے یہ اعلان کر دیا کہ کوئی دودھ کے اندر پانی نہیں ملائے گا۔ اور آپ گشت کر رہے ہیں، گشت کرتے ہوئے آپ پہنچ جاتے ہیں ایک دروازے پر، اور دروازے سے آواز آتی ہے، ایک عورت ہے جو اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے اے بیٹی دودھ کے اندر پانی ملا دے، دودھ کے اندر پانی ملا دے۔ اس عورت کی بیٹی نے کہا کہ ماں تمہیں معلوم نہیں کہ حضرت عمر فاروق نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ کوئی بھی دودھ کے اندر پانی نہیں ملائے گا؟ عمر فاروق کا یہ قانون نافذ ہو چکا ہے کہ کوئی بھی دودھ کے اندر پانی نہیں ملائے گا۔ ماں نے کہا بیٹی دودھ کے اندر پانی ملا دو۔ بیٹی بار بار کہہ رہی ہے کہ نہیں میں نہیں ملا سکتی ہوں، عمر کا حکم ہے، امیر المومنین نے انہوں نے حکم دیا ہے کہ کوئی بھی پانی نہیں ملائے گا۔ تو ماں نے کہا بیٹی تم عمر بار بار کہہ رہی، عمر دیکھ تھوڑی رہا ہے، عمر یہاں کہاں ہے، عمر کو کیسے پتا چلے گا کہ ہم نے دودھ میں پانی ملایا کہ نہیں ملایا؟ تو ماں کی بیٹی نے جو جواب دیا سنیے، اس نے کہا ہے ماں اگر عمر نہیں دیکھ رہا ہے تو کیا ہوا، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ اگر عمر نہیں دیکھ رہا ہے تو عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے کہ ہم دودھ کے اندر پانی ملا رہے ہیں کہ نہیں ملا رہے۔ تو حضرت عمر فاروق نے سنا
اور چلے گئے چپکے سے, کچھ نہیں کہا, چلے گئے. صبح ہوئی, بھیجا اپنے قاصدوں کو, کہا جاؤ بلا لو اس عورت کو, اس کی بیٹی کو, دونوں کو لاؤ محل کے اندر. لایا گیا دونوں کو. وہ عورت ڈرنے لگی, لگ رہا ہے کہ حضرت عمر کو پتہ چل گیا. کہا لگا ان کو معلوم ہو گیا ہے کہ میں نے اپنے رات میں اپنی بیٹی سے کہا دودھ میں پانی ملانے کے لیے, لگ رہا پتہ چل گیا اب تو خیر نہیں ہے. لیکن حضرت عمر فاروق کے سامنے جو عورت آتی ہے اپنی بیٹی کے ساتھ, تو حضرت عمر فاروق اس عورت سے اپنے بیٹے کے لیے اس کی بیٹی کا رشتہ مانگتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ میں اپنے بیٹے کا نکاح کر دوں, رشتہ کر دوں. غور کیجئے, کیوں رشتہ کرنے کے لیے حضرت عمر فاروق کیوں تیار ہوئے؟ کیونکہ سمجھ گئے تھے اس لڑکی کے اندر اللہ کا ڈر ہے, یہ ایمان والی عورت ہے. تو ضرورت ہے کہ ہم جب بھی اپنے لڑکوں کے لیے, اپنی بیٹیوں کے لیے رشتہ کا انتخاب کریں تو لڑکیوں کے لیے نیک لڑکی, اچھے لڑکے کا انتخاب کریں, اور اپنے لڑکوں کے لیے نیک عورت لے کر آئیں گھروں کے اندر. نیک لڑکیاں جب ہم اپنے گھروں کے اندر لائیں گے تو میرے بھائی جان لیجئے وہیں سے پھر گھر کا ماحول شروع ہوتا ہے. گھر کا ماحول وہیں سے شروع ہوتا ہے. اگر ہم اپنے گھروں کے اندر ماڈرن کلچر کی لڑکیاں لائیں گے تو آپ کو پڑھاتی رہیں گی. جس طریقے سے وہ قصہ آپ نے سنا ہوگا نا کہ ایک عورت تھی, اس کا چکر کسی کے ساتھ چل رہا تھا, تو شوہر نے کہا کہ مجھے شک ہے کہ تم میری غیر موجودگی میں تو کسی سے ملتی ہے. تو اس نے کہا کیسے تم مرد ہو, تم اپنی بیوی کے اوپر شک کر رہے ہو؟ کہا نہیں, مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تم میری غیر موجودگی میں تم کسی کے ساتھ مل رہی ہو. کہا کہ نہیں, میں کسی کے ساتھ نہیں ملتی. تو اس آدمی نے کہا کہ دیکھو فلاں جگہ چلو اور فلاں مورتی کے اوپر ہاتھ رکھ کر قسم کھانا. اور ان کا عقیدہ تھا کہ اگر اس مورتی کے اوپر جو قسم رکھ کر ہاتھ رکھ کر قسم کھاتا, اگر وہ جھوٹی قسم کھاتا تو ہلاک و برباد ہو جاتا. تو لوگ وہاں پر جا کر کے جھوٹی قسمیں نہیں کھاتے تھے. تو اس عورت نے کہا کہ ٹھیک ہے, میں چلنے کے لیے تیار ہوں, میں قسم کھانے کے لیے تیار ہوں. تو یہ شوہر اس کا جب آفس چلا گیا صبح میں, تو اس عورت کا چکر جس کے ساتھ چل رہا تھا, اس عورت نے اس کو بلایا, کہا کہ دیکھو میرے شوہر کو شک ہو گیا ہے اور مجھے فلاں دیوی کے پاس لے کر جانے والا قسم دلانے کے لیے ایک کام کرو, تم وہاں پر ایک گدھا لے کر آ جانا. کیا چیز؟ گدھا لے کر آ جانا, باقی میں سب سنبھال لوں گی. کہا ٹھیک ہے. اس کا جس کے ساتھ چکر تھا وہ گدھا لے کر پہنچ گیا وہاں پر پہاڑ کے پاس. پہاڑ کے اوپر وہ تھی دیوی کی مورتی, اور پہاڑ کے نیچے لے کر پہنچ گیا. اب اس کا شوہر آیا, اس نے اپنی بیوی کو ساتھ میں لیا, کہا چلو. لے کر جب گیا وہاں پر, تو اب چونکہ چڑھنا پڑتا تھا, تو اس کی بیوی نے کہا کہ دیکھو اتنا اونچائی ہے اور میں چڑھ نہیں پاؤں گی, ایک کام کرو, دیکھو یہاں پہ گدھے والا ہے, یہی سواری کر لیتے ہیں, یہ لے کر چلے, اسے کچھ پیسے اسے دے دینا, یہ ہمیں وہاں تک لے کر جائے گا. کہا ٹھیک ہے. اس کو لیا ساتھ میں, اور وہ عورت اس کے اوپر بیٹھ جاتی ہے, اور یہ گدھے والا گدھے کو پکڑ کر کے پہاڑ کے اوپر لے کر جاتا ہے. اور ٹھیک جیسی دیوی کے پاس پہنچا تو یہ عورت اس حساب سے گری کہ اپنی ساڑی جو پہنی ہوتی اس نے اس حساب سے پکڑا اور اس سے گری اور ساڑی کے اوپر اٹھا لیا, اور اس کی شرمگاہ کھل گئی. اس کی شرمگاہ کا حصہ کھل گیا. اور اس کے بعد اب ظاہر بات ہے شوہر بھی دیکھ لیا اور جو گدھے والا تھا اس نے بھی دیکھ لیا. اب جب دونوں نے دیکھا تو اس عورت نے دیوی کے اوپر ہاتھ رکھ کے قسم کھائی. کیا قسم کھائی؟ کہ میں دیوی کی قسم کھاتی ہوں کہ میری شرمگاہ کو آج سے پہلے میرے شوہر اور اس گدھے والے کے علاوہ کسی نے نہیں دیکھا. غور کیجیے, کیا قسم کھائی؟ کہ آج سے پہلے میری شرمگاہ کو میرے شوہر اور اس گدھے کے والے کے علاوہ کسی نے نہیں دیکھا. شوہر نے سوچا کہ ہاں یہ تو غلطی سے گر گئی تھی اور اس گدھے والے کی نظر پڑ گئی, ہاں اس کی قسم بالکل سچی ہے. تو ظاہر بات ہے ایسی عورتیں لائیں گے تو اسی طریقے سے وہ پہاڑا آپ کو پڑھائیں گے. تو ضرورت ہے کہ آپ نیک عورتیں لائیں اپنے گھروں کے اندر, نیک بیویاں لائیں. نیک عورتیں ہوں گی تو اپنے بچوں کی اچھی طریقے سے تربیت کرنے والی ہوں گی, اچھی طریقے سے اصلاح کرنے والی ہوں گی. ایک نیک عورت ہی ہو سکتی ہے جو اپنے بیٹے کی اچھی طریقے سے پرورش کر سکتی ہے. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو جو مالک بن نضر سے جو بچہ پیدا ہوا تھا انہوں نے اس کی اچھی طریقے سے پرورش کی تھی.
मालिक बिन नजर मोमिन नहीं था, मुसलमान नहीं था, लेकिन उम्मे सुलैम इस्लाम वाली थी। लेकिन उन्होंने जब बच्चा पैदा हुआ और बोलने के लायक हुआ तो उन्होंने सबसे पहले उसको कलमा सिखलाया। उन्होंने सबसे पहले कलमा सिखलाया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये कलमा सिखला देती हैं और वो बच्चा दौड़ते हुए अपने बाप के पास, मालिक बिन नजर के पास जो काफिर है उसके पास जाता है और कहता है, अब्बू अब्बू मुझे अम्मी ने कलमा सिखलाया है। और कलमा फौरन सुनाता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मालिक बिन नजर अपनी बीवी के पास आता है, कहता है, मेरी बीवी तू तो बददीन हो ही गई थी, तूने मेरे बेटे को भी बददीन कर दिया, तुमने उसको भी बददीन कर दिया। तो हज़रत उम्मे सुलैम कहती है, नहीं, मेरा बेटा मोमिन बन गया है, मेरा बेटा ईमान वाला हो गया है, दीनदार बन गया है। तो एक औरत ही होती है जो अपने बेटे की अच्छी तरीके से तरबियत कर सकती है, अच्छी तरीके से इस्लाह कर सकती है। एक बच्चे का सबसे पहला मदरसा जो होता है वो माँ की गोद होती है। माँ जैसी तरबियत करेगी वैसे ही उसके ऊपर असर होगा। एक सहाबिया थी कि उनके पास जो बच्चा पैदा हुआ वो जब भी पेशाब करता था तो ये सहाबिया औरत अपने बच्चे को की शमगा के ऊपर पानी डाल दिया करती थी। क्या करती थी? पानी डाल दिया करती थी। जैसे आज की औरतें होती हैं ना, बच्चा पेशाब किया, बिस्तर से उठाया, दूसरे को सुला दिया और उसको दूसरा कपड़ा पहना दिया। लेकिन वो सहाबिया औरत थी, वो ये काम नहीं करती, वो जब भी पेशाब करता उसको फौरन उसके ऊपर शमगा के ऊपर पानी डाल दिया करती थी। तो उस सहाबिया का बयान है कि मेरा बेटा पहला दिन था उसका चलने का, उसके चलने का पहला दिन था। और ये सहाबिया देखती हैं कि मेरे बेटे को पेशाब लगी और उसने एक प्याला उठाया और प्याले के अंदर पानी लिया, प्याले के अंदर पानी लिया और पानी लेकर के जाने लगा। तो सहाबिया देख रही हैं कि मेरा बेटा देखे क्या कर रहा है। वो पानी का प्याला लेकर गया और जैसे जैसे छोटा बच्चा था, खड़े होकर जैसे भी वो पेशाब कर लेता है और पेशाब करके जैसे जैसे पानी को अपनी शमगा के ऊपर गिरा लेता है। ये औरत, ये सहाबी औरत जब देखती है तो खुश हो जाती है और कहती है, अल्लाह मैं अपने बेटे को जो सिखलाना चाहती थी, जो तरबियत देना चाहती थी, मैं दे दी, मैं अपनी तरबियत में कामयाब हो गई। आप गौर कीजिए कि रोजाना जब भी पेशाब करता पानी डाल दिया करती थी और उसी का नतीजा था कि पहला दिन है वो बच्चा पेशाब करने के लिए जा रहा है तो पानी लेकर जा रहा है। हमारे नौजवान साथी गौर करें कि ये चीज़ हमारे अंदर पाई जा रही है। छोटा बच्चा था, प्याला लेकर जा रहा है। अभी जोहर का वक्त होगा 1-1.5 घंटे के बाद, उसके बाद जब नमाज पढ़ने के लिए कहा जाए, अरे मौलवी साहब नहाए नहीं है, यही होता है ना, मतलब नहाए नहीं है, थोड़ा मार्केट चले गए थे ना इसीलिए नहाए नहीं है, नहा लगे कल से नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। हमारे नौजवानों का सिर्फ कल ही होता है और कल कब होता पता ही नहीं चलता। गौर कीजिए मेरे भाइयों, मेरे नौजवान साथियों, गौर कीजिए और मेरी प्यारी माँ बहनें वो भी गौर करें और अपने बच्चों की इस्लाह करें, अपने बच्चों की अच्छी तरीके से तरबियत करें। आपका बेटा अगर घर से बाहर रह रहा है, बाहर खेल रहा है और नमाज का वक्त हो रहा है, घर आ रहा, तो आप उससे पूछिए कि नमाज तुमने पढ़ी कि नहीं पढ़ी। अगर उसने नमाज नहीं पढ़ी तो आप घर ही के अंदर उसको बोलिए, वजू चल वजू बना और चल मेरे सामने नमाज पढ़। आप इस तरीके से आदत डालेंगी और उसके ऊपर नजर डालेंगी तो आपका बेटा धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता नमाज पढ़ने का आदी होगा। और मेरी अपनी माँ बहनों से भी एक गुजारिश करना चाहूंगा कि आपके बच्चे रात देर तक बाहर रहते हैं, घरों से बाहर रहते हैं, आप अपने बच्चों को घर से बाहर देर तक न रहने दें। छोटे बच्चों को मगरिब की अजान होती है उससे पहले अपने घरों के अंदर कर लें, छोटे बच्चों को घरों के अंदर कर लें और बाहर न जाने दें। हाँ, जो बड़े बच्चे हैं, जो बालिग हो चुके हैं, जिनके ऊपर नमाज फर्ज है, नमाज के लिए भेजिए और फिर वो अपने घरों के अंदर उनको बुलाइए। अगर बाहर रहते हैं आप उनकी क्लास लीजिए, उनके ऊपर सख्ती कीजिए और उनको सख्ती के साथ अपने घरों के अंदर रहने की ताकीद कीजिए ताकि वो नमाज के बाद बाहर न रहे। मगरिब के बाद, इशा के बाद देखने को मिलता है कि बाहर छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। ये इसकी वजह ये है कि हमने अपने बच्चों को कंट्रोल में नहीं रखा है, अच्छी तरीके से हम उनकी तरबियत नहीं कर रहे हैं। तो ज़रूरत है कि हम इन तमाम चीज़ों पर गौर करें और अपने बच्चों की अच्छी तरीके से तरबियत करें और जो बातें बयान की गई हैं उन बातों के मुताबिक अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि बार हम तमाम मुसलमानों को नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इलाही आलमीन हम तमाम मुसलमानों के अंदर वो ईमान पैदा कर दे जो सहाबा और सहाबियात के अंदर था। इलाही आलमीन हम तमाम मुसलमानों के दिलों के अंदर तकवा पैदा कर दे।